الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. در حقیقت ہمارا یہ پورا پروگرام بیس کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے اوپر اور آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے واقعات کے اوپر، آپ کی سنتوں کے اوپر. تو آپ کو ہم نے یہ سب چیزیں بیان کرنی ہے اور آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں محمد اذان اتاری بھائی بھی موجود ہیں. اذان بھائی کی جانب بھی جائیں گے اور ان سے ایک کلام بھی سنیں گے، لیکن آپ کو سب سے پہلے درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت بیان کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام اور چلتے ہیں اذان بھائی کی جانب. اذان بھائی کو مائک دیا جائے. اذان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اذان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینہ. ارے واہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا
شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پائیں شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا 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 دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جان و دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا جان و دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنائیں گے، اور آپ نے اس واقعے کو سننا ہے، اور اس سے جو آپ کو سبق مل رہا ہے اس کو آپ نے پک کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہم آپ کو جو آج بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف کی طرف جو ہجرت فرما رہے تھے نا، تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہجرت مصطفیٰ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو مکہ شریف کے ایک مشہور گھڑ سوار سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جو گھوڑے کے اوپر سواری کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھڑ سوار۔ گھوڑے کے اوپر سواری کر کے بندہ جا رہا ہو اس کو کہیں گے یہ گھڑ سوار ہے۔ جیسے بائک پر جو جا رہا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بائک چلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ رائڈر۔ کیا بولتے ہیں؟ رائڈر۔ ہمارے یہاں تو اس کو بول رہے ہوتے ہیں جو یوں 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 کر کے موٹر سائیکل چلا رہا ہو، تو وہی نہیں ہے رائڈر۔ جو بھی موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو رائڈر کہتے ہیں، اور جو 4 ویل چلا رہے ہیں اس کو ڈرائیور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عرب شریف کے مکہ شریف کے ایک مشہور و معروف گھڑ سوار تھے، یعنی گھوڑ سواری کے بڑے ماہر تھے وہ۔ ان کا نام تھا حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بن گئے تھے، لیکن جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور اب معاملہ یہ تھا کہ جو کفار تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ آپ نے سنا نا، پیچھا کرتے کرتے وہ لوگ غار تک پہنچ گئے تھے، پھر مکڑی نے جالا وہاں پر بنا دیا تھا، کبوتری نے انڈا وہاں پر دے دیا تھا، تو یہ پورا ساری چیزیں اسی واقعے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، ریلیٹ کرتی ہیں۔ خیر، اب ہجرت ہو رہی ہے، لوگ کفار جو ہیں وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور صرف خود پیچھا نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے اعلان یہ کر دیا کہ جو شخص بھی نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا اس شخص کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اچھا، 100 اونٹ آج کے دور کے اندر بھی ایک مالیت رکھتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر اونٹ جو ہیں، اونٹوں کا باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک دور چلتا تھا، اور اس زمانے میں تو لوگ سواری کرتے تھے، اپنے سامان کو لے کر آنا جانا وہ اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو اونٹوں کی اس زمانے کے اندر تو اور زیادہ ویلیو تھی آج کے مقابلے میں۔ تو کہا کہ 100 اونٹ اس بندے کو انعام میں دیے جائیں گے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا پیچھا کرے گا، ان پر حملہ کرے گا اور ان کو لے کر آئے گا تو ہم اس کو دیں گے۔ چنانچہ جناب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ یہ بڑے ماہر گھڑ سوار تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئے، آپ کے بالکل قریب پہنچے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام پر اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حملہ کروں گا، اٹیک کرنے کا انہوں نے جب ارادہ کیا تو ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان کی حفاظت اور نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی، تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو حضرت سراقہ بن مالک تھے ابھی وہ مسلمان جاری نہیں ہوئے تھے، تو جب انہوں نے اٹیک کیا تو ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑے، ان کے گھوڑے سے وہ گر گئے۔ اور اب کیا ہوا کہ چونکہ وہ 100 اونٹوں کے انعام کا ایک وہ ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ لینے مجھے کسی صورت میں بھی یہ انعام چاہیے، چنانچہ وہ دوبارہ آگے بڑھے، اور جب دوبارہ وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھے تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے ان کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا نظارہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ گھوڑے کے جو آگے کے پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دھس گئے، اس کے گھٹنوں تک پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو اب جو ہے وہ ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگے۔ حیرت انگیز بات تھی نا، یہ معجزہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا کہ آپ نے دعا فرمائی، گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے، تو وہ خوف سے کانپنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، جب دیکھا کہ وہ خوف میں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ الامان الامان پکارنا شروع کر دیا، جس کو ہمارے آج کے اگر اردو کے ترجمے کے اندر تو کہیں تو اس کا مطلب ہے بچاؤ بچاؤ، الامان الامان۔ جب انہوں نے امان امان پکارنا شروع کر دیا تو نبی پاک چونکہ بڑے نرم دل کے جو ہے وہ مالک ہیں، نبی پاک رحیم ہیں، کرم فرمانے والے آقا ہیں، چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے لیے دعا فرما دی۔ ان کا جو گھوڑا تھا اس کو زمین نے چھوڑ دیا کہ وہ دھس چکا تھا نا اندر،
تو اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دعا فرمائیں کہ یہ واپس باہر نکل جائے، جو زمین کے اندر دھس گیا تھا وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ اب اس کے بعد حضرت سراقہ جو ہے وہ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھ لیا تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ میں ان پر اب اٹیک نہیں کروں گا، اب میں ان پر نہ حملہ کروں گا، نہ ان کو پکڑوں گا، نہ ان کو لے کر وہاں لے کر جاؤں گا، بلکہ وہ متاثر ہو گئے۔ ان کے دل میں نبی پاک اسلام کی رسپیکٹ بیٹھ گئی، یار یہ تو اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، وہ واپس چلے گئے اور جاتے جاتے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کچھ چیزیں تحفے کے اندر پیش بھی کی۔ ہاں، انہوں نے نبی پاک اسلام کو کئی چیزیں تحفے کے اندر دیں، جو ان کے پاس ساز و سامان تھا، کھانے پینے وغیرہ کا جو بھی ان کے پاس سامان میسر ہوگا وہ انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک اسلام کو تحفے کے اندر دیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو قبول کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا کہ ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہے، اب رکھے اپنے پاس۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، جو سامان دینا چاہ رہے تھے نہیں لیا۔ نبی پاک اسلام اپنے سفر کی طرف چلے گئے اور وہ واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف جانے لگے۔ اب جب یہ جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، صرف یہ اکیلے تھوڑی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو انعام کی لالچ میں آ رہے تھے۔ تو جب یہ راستے سے جا رہے ہیں اور لوگ یوں آ رہے ہیں نبی پاک اسلام کو دیکھنے کے لیے، تو جو بھی راستے کے اندر ملتا یہ اس کو کہتے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ نبی پاک اسلام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے کفار کے حوالے کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت دور تک ان کو دیکھ کر آئیں گے، وہ اس راستے پر نہیں ہیں، وہ کسی اور راستے سے چلے گئے ہوں گے، وہ اس راستے پر نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ نبی پاک اسلام کی مدد کر رہے تھے، نبی پاک اسلام کی ہیلپ کر رہے تھے اس انداز سے کہ اس راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے تھے، بھئی یہاں پر نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا ہوں بہت دور تک۔ خیر، اب یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر جو ہے وہ یہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حضور پاک اسلام ہے، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور جنگ طائف اور حنین سے نبی پاک اسلام فارغ ہو گئے، تو نبی پاک اسلام مقام جعرانہ، یہ ایک مقام ہے، مقام جعرانہ، اس مقام کے اوپر، اس پلیس کے اوپر، اس جگہ کے اوپر نبی پاک اسلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی، قبیلے کے بہت سارے ان کے ساتھ لوگ تھے۔ یہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، کنبے کے ساتھ حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ کر آپ پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی پاک اسلام نے انہیں اور ان کی پوری جماعت کو کلمہ پڑھایا، یہ اور ان کی پوری جماعت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اس واقعے میں ہمیں نبی پاک اسلام کا معجزہ بھی پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو حضور کی چاہت ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کہ دو عالم یعنی کہ دو عالموں میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لوگ جو ہیں وہ خدا کو راضی کرنے کی چاہت میں ہیں، اور رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کی چاہت میں ہے، اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پینلسٹ شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک پینلسٹ شامل ہیں، اور ان کے پاس جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صبر کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے۔ نان مسلمز نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو برا بلا کہا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا۔
پیارے بچوں، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ صبر کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا بدلہ ملے گا۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو ابھی اس سیگمنٹ میں کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے زندگی کے اندر، کوئی اونچ نیچ ہو تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیشنس میک یو پرفیکٹ۔ صبر جو ہے وہ آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ پیشنس میک یو اسٹرانگ، آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ اگر صبر کرنے کے عادی ہیں نا تو زندگی کے اندر انشاءاللہ العزیز بہت اوپر جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر جذباتی پنا ہے، یہ بچوں کے لیے بھی بات ہے اور بڑوں کے لیے بھی بات ہے کہ اگر آپ صبر نہیں کرتے اور فوراً اپنے جو ایموشنز ہیں ان کا آپ جو ہے وہ اظہار کر دیتے ہیں، غصہ آیا فوراً آپ نے اظہار کر دیا اس کا، تو پھر آپ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر آگے نہیں جا سکتے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ اگر کوئی چوٹ لگے اور آپ اس چوٹ کے اوپر بار بار اپنا ناخن یوں مارتے رہیں تو چوٹ ٹھیک ہوگی؟ مصیبت اور پریشانی کا بھی یہی حال ہے کہ پریشانی آ گئی ہے، بار بار آپ اس کو کریدی جا رہے ہیں، اسکریچ کرتے جا رہے ہیں، اسی پریشانی کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ ماضی کی، جس کو کہتے ہیں نا ماضی کی جگالی کرنا۔ اونٹ کو دیکھا ہے آپ نے؟ اونٹ کو وہ کیا کرتا ہے؟ منہ چلاتا رہتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی رہتی ہے، وہ جگالی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کی جگالی کرتے رہتے ہیں، ان کو جو پرانے صدمے ہیں وہ اسی کو یاد کرتے رہیں گے، وہ ماضی میں جیتے ہیں۔ ماضی میں نہیں جینا ہے، جینا کس میں ہے؟ حال میں۔ حال میں جینا ہے اور استقبال کی تیاری کرنی ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سب سے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سنت کی کرنے۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنے، اور آج جس سنت کے بارے میں آپ کو ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ پیارے پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھائیں، پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اب سیدھے ہاتھ سے ہی، چونکہ کھانا کھانا ہے، اب وہ ہاتھ پہ بعض اوقات سالن وغیرہ لگا ہوتا ہے، چکنائی لگی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں یہ بھی چونکہ ذہن دیا جاتا ہے کہ بھی چمچ کے بجائے ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ اب چاول وغیرہ کچھ کھا رہے ہیں تو اب آئل وغیرہ اگر ہاتھ پر لگا ہوا ہے تو بعض بچے بھی اور بعض بڑے بھی کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے اٹھا کر پانی پی لیتے۔ کسی نے کوئی چیز مانگی ہے، یار بوتل اٹھا کے دینا، کیونکہ دسترخوان پر کیا ہوتا ہے بوتل ادھر ادھر رکھی ہوتی ہے، روٹی وغیرہ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بولتا ہے یہ روٹی نکال کے دیجیے گا، یار یہ ٹرے پکڑائیے گا، ڈش دیجیے گا، کیا کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تو کچھ چیز دینی بھی ہے، لینی بھی ہے تو بھی سیدھے ہاتھ سے ہی آپ نے دینا ہے، کھانا پینا ہے، یعنی کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے کون سے ہینڈ کا استعمال کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ پانی بھی پی رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ سے ہی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔
गया आ गया